السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ لوگوں کا سوسائڈ کا یعنی خودکشی کا رجحان ہوتا ہے، ان کو ہم ٹریٹ کر کے مینج کر کے اس چیز سے باہر نکال سکتے ہیں یعنی بچا سکتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہی بہت بڑا واقعہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل صاحب نے جو سوسائڈ کا واقعہ ہوا، انہوں نے اپنی زندگی کو ختم کر لیا۔ یہ ان کو بچایا جا سکتا تھا؟ آیا کہ ایسی چیزیں کو کھلائی جا سکتی ہیں، ایسا ماحول کریٹ کیا جا سکتا ہے جو ان چیزوں سے اسے بچا سکے؟ حالانکہ وہ بہت ہی پڑھے لکھے ہیں، بڑا دیندار گھرانہ ہے، بڑا علمی گھرانہ ہے، لیکن روایتی طریقے سے ان کا علاج کیا گیا۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ اس کا دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، علم کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، خدا نہ کرے۔ لیکن اب میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد اور بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ تو مشہور شخصیات تھی تو منظر عام پر یہ معاملہ آ گیا، لیکن اکثر لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بہت سارے واقعات، لاکھوں واقعات ایسے روزانہ ہوتے ہیں، لیکن وہ نوٹس میں نہیں آتے یا اتنے پبلش نہیں ہوتے، اتنی ان کی وہ وائرل نہیں ہوتے، عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن ہر دوسرے چوتھے بندے کا یہ مسئلہ ہے۔ ڈپریشن تو ہمارے معاشرے کے اندر اتنا زیادہ ہو چکا ہے جس کا حساب ہی نہیں ہے۔ اس کے متعلق میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا، پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دیا کریں تاکہ جن کو یہ نہیں ملتی ان کو بھی ملنی شروع ہو جائے۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ دستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہاؤ ٹو پریونٹ سوسائڈ ڈپریشن، ہاؤ ٹو پریونٹ ڈپریشن، ڈپریشن ٹریٹمنٹ۔ دوستوں، ڈپریشن ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ بن چکا ہے، خصوصاً جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت ڈپریشن لیول جو ہوتا ہے وہ ہائی پیک پر ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت کیسے ہوتا ہے؟ اس وقت دوستو اس لیے ہوتا ہے کہ اس وقت جو آکسیجن کی مقدار ہوتی ہے وہ فضا کے اندر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اکثر دیکھیں گے اس وقت لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں گے، لوگوں کا جو بیہیویئر ہوگا وہ بہت ہی شدید قسم کا ہو چکا ہوتا ہے، ٹریفک میں پھنسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں پر آکسیجن کی مقدار پوری ہوگی، جن لوگوں کے اندر آکسیجن کی مقدار پوری ہوگی ان کے اندر ڈپریشن نہیں ہوگا، وہ چیز کو مینج بہت اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹھنڈے ملک ہیں، ڈنمارک ہو گیا، ناروے ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، اس قسم کے جو ممالک ہیں کہ جن کے اندر سردی بہت زیادہ پڑتی ہے، سورج بہت کم نکلتا ہے، وہاں پر سوسائڈ کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں پر سورج بہت کم نکلتا ہے، جس کی وجہ سے روشنی بہت کم، دھوپ بہت کم ہوتی ہے۔ ایک تو وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے، دوسرا آکسیجن کی کمی رہتی ہے۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے یہ جو ہماری جسم کے اندر مختلف ہارمون پیدا ہوتے ہیں، جیسے ڈوپامن ہو گیا، سیروٹونن ہو گیا، کارٹیسول ہو گیا، تھائرائیڈ کا ہارمون ہو گیا، اسی طرح وٹامن ڈی کو بھی اب ہارمون میں ہی شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ اب آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ سردیوں کے اندر یہ واقعات زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ سوسائڈ کا جو واقعہ ہوتا ہے سردیوں کے اندر، ڈپریشن کے مریض بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈپریشن لوگوں کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، سورج روشنی یا دھوپ اپنی جو ہے وہ کم وقت کے لیے بکھیرتا ہے فضا کے اندر، تو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ڈپریشن والا مریض جو ہوتا ہے جب اکیلا رہتا ہے، اندھیرے کے اندر رہتا ہے، تو پھر اس کی جو ڈپریشن کی صورتحال ہوتی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، انکریز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد، آپ کی فیملی کے اندر، یا آپ کا کوئی دوست احباب ہے کہ آپ کا کوئی ملنے والا ہے، تو اس چیز کا اگر شکار ہے تو اس کو آپ نے اکیلے نہیں چھوڑنا۔ اس کو خصوصاً جب مغرب کا وقت ہو، مغرب کے ارد گرد ٹائم ہو، یعنی عصر سے شروع ہو کر عشاء تک جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت ہی سینسیٹیو ہوتا ہے اس مریض کے لیے۔ اس وقت ان کا خصوصی طور پر خیال کیا جائے، دھوپ کا اہتمام کیا جائے کہ دھوپ کے اندر یہ مریض رہے، وٹامن ڈی اس کو وافر مقدار میں ملتا رہے، وٹامن ڈی والی چیزیں استعمال کرے جن کے اندر وٹامن ڈی زیادہ ملتا ہے، چونکہ سب سے زیادہ وٹامن ڈی جو ہے وہ دھوپ کے اندر ہی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سورس ہمیں ملتے ہیں وٹامن ڈی کے، آکسیجن کی سیچوریشن جو ہے وہ پوری رہنی چاہیے۔ آکسیجن ہمارے جسم کے اندر پوری ہو تو یہ پرابلم نہیں آئے گا۔ آکسیجن ایسے مریض کو یہ ہے کہ آپ تازہ فضا کے اندر لے کے جائیں،
یعنی باغات کے اندر، پارکوں کے اندر لے کے جائیں، سبزے کے اندر لے کے جائیں، اس کو جو ہجوم والی جگہیں ہیں ان سے بچا کر رکھیں، چونکہ وہاں پر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے۔ جس جگہ پر آپ کو وافر مقدار میں آکسیجن مل سکتی ہے، اویلیبل ہے، وہاں پر اس کو زیادہ رکھنے کی کوشش کریں، آکسیجن اس کی پوری رہے گی، یہ ڈپریشن کا شکار کبھی نہیں ہوگا، ڈپریشن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ اپنے لیے بھی یہ انتظام کریں، کیونکہ ڈپریشن ہمیں ہر دوسرے بندے کو، ہر ایک کو ہو رہا ہے۔ ڈپریشن سے بچنے کے لیے اپنے آکسیجن جو ہے جسم کی وہ پوری رکھیں، صبح کے وقت واک کریں، لمبی سانس کھینچیں، اندر سانس روکیں اور اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے بعد نکال دیں، یعنی پہلے آپ نے انہیل کرنا ہے، پھر ایکزیل کرنا ہے، کچھ دیر روکنا ہے اندر، پھر اس کو نکالنا ہے، تاکہ اپنے تمہارے جسم کے اندر آکسیجن جو ہے وہ جذب ہو سکے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ باہر آ سکے۔ اور کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن سے ان مریضوں کو آپ نے بچانا ہے، یہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ان کو کھلانا کیا کیا ہے دوستو؟ ان کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ بادام ہے۔ بادام جو ہے یہ ڈپریشن کو کم کرتا ہے، لیکن بادام کھانے کا میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسا کھانا ہے۔ پھر آپ نے السی اس کو مریض کو کھلانی ہے، خصوصاً سردیوں کے اندر السی اس کو آپ نے 2 سے 3 کلو کسی طریقے سے پنیاں بنا لیں، کوئی اس کی کوئی اور چیز بنا لیں، اس کو آپ کھلاتے رہیں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ جیا سیڈ آپ نے کھلانا ہے اس کو۔ پھر آپ نے ناریل کھلانا ہے، ناریل اور بادام، السی، یہ تینوں چیزیں آپ نے۔ ناریل اگر وہ دانتوں والا ہے، جوان ہے، تو اس کو آپ نے کہنا ہے کہ ناریل چبا کر تھوڑا تھوڑا اچھی طرح چباتا رہے، چباتا رہے، چباتا رہے، پھر اس نے آگے نگلنا ہے، اس کو چبا کر کھانا ہے۔ بادام بھی ایسے ہی رات کو بھگو دینی ہے، 8-10 گھنٹے بھگے رہے، اس کے بعد ان کو چھیلنا ہے، چھیل کر اس کو کہنا ہے کہ چبا چبا کر کھائے۔ اور بادام، روغن، ناریل کا تیل، یہ دونوں برابر مقدار میں آپ نے مکس کر لینی ہے، اور اس مریض کے سر کے اوپر آپ نے اس کا مساج کرنا ہے رات کے وقت، اور مساج اتنا تر کر کے کرنا ہے جس کو کہتے ہیں چوپڑ کے کرنا ہے، اچھی طرح کرنا ہے، تاکہ وہ اس کا برین جو ہے اس کو جذب کر کے اس کو کنزیوم کرنا شروع کر دے۔ کھلانا ہے آپ نے بادام اور ناریل، ویسے کھانے کے لیے دینا ہے اس کو، اور لگانے کے لیے آپ نے تیل استعمال، تیل نہیں اس کا آپ نے پلانا، کوشش نہیں کرنی، پلایا جا سکتا ہے ویسے، لیکن زیادہ بہتر ان کے لیے یہ ہوگا کہ ان کو ناریل کھلائیں اور بادام کھلائیں۔ لگانے کے لیے بادام روغن اور ناریل کا تیل، اور السی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کھلائی جا سکتی ہے۔ پورا سال اگر آپ نے کھلانی ہے تو 20 سے 30 دانے اس کے آپ نے روزانہ گن کر اس کو دے دیا کرنے ہیں۔ تھوڑا سا بھگو لیں زیادہ بہتر ہے، نہیں تو اس کو کہنا ہے کہ ان کو چبا لیں، چبا کر اوپر سے پانی پی لیں۔ ڈپریشن سے آپ بالکل بچے رہیں گے۔ ڈپریشن سے بچنے سے کا اس سے بہترین طریقہ علاج اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اپنی واک، لمبے سانس کھینچنا اور ان خوراکوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا مریض بھی ہے جو شدید ڈپریشن کا شکار ہے، روایتی طریقے علاج سے اس کو آہستہ آہستہ پیچھے لیتے ہیں یا اس کو بڑھاتے جائیں، انشاءاللہ آپ کا مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کے چینل میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔